بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اب ہم حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعات کو دیکھیں گے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عاص کے واقعے کو ایک جز میں دیکھتے ہیں اور اس واقعے کو ہم ایک مقام تک لے کر آئیں گے. پھر حضرت خالد ابن ولید کے واقعے کو اٹھا کے پھر اس مقام تک لے کے آئیں گے جہاں حضرت عمر ابن عاص کے واقعے کو چھوڑیں گے اور پھر ان دونوں واقعات کو ایک جگہ ملا کر پھر آخر تک لے جائیں گے، کیونکہ ان دو واقعات کا ہونا الگ الگ مقامات پر ہے اور پھر یہ دونوں کہانیاں آگے ایک جگہ ملتی ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی ان کی اپنی زبانی دیکھتے ہیں. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی عداوت گھر کر گئی تھی. میں کفار کے لشکر کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوا، اللہ نے مجھے قتل ہونے سے بچا لیا. پھر میں احد میں شریک ہوا، لوگ مارے گئے لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. پھر میں خندق میں گیا، ہزاروں کا لشکر تھا، کئی لوگ مارے گئے، اللہ نے مجھے پھر بچا لیا. میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ پے در پہ ہمیں شکست پہ شکست ہو رہی ہے. ہم خندق میں گئے اتنا بندہ لے کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا. احد میں بظاہر میدان مارا لیکن پھر حمراء الاسد سے بھاگ گئے. بدر میں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا. تو آخر کیا سبب ہے؟ ہر معرکے میں اسلام کے مقابلے میں ہماری بڑی سے بڑی فوج ختم ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی. تو ایک طویل غور و غوص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور قریش پر یقیناً غالب آ جائیں گے. تو میں نے کیا کہ میں ان سے کنارہ کش ہوتا ہوں، نہ ادھر کا ساتھ دیتا ہوں نہ ادھر کا ساتھ دیتا ہوں. تو ایک مقام ہے راحت، میں وہاں چلا گیا. میرا وہاں ساز و سامان بھی تھا. میں نے لوگوں کے پاس آمد و رفت، ملنا جلنا، ملاقاتیں بند کر دیں. کچھ عرصے بعد حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ طے پایا. میں اس میں شریک نہ ہوا، میں نے کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن مجھے علم تھا کہ ایسا ہوا ہے. حضور واپس مدینہ تشریف لے گئے، مشرکین مکہ واپس لوٹ آئے. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضور کو ہم نے مکے سے نکالا، پھر آج انہی کے ساتھ بیٹھ کر ہم معاہدے کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو ایک طاقت تسلیم کرتے ہیں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آئندہ سال حضور مکہ ضرور فتح کر لیں گے، اور یا اس شان سے داخل ہوں گے کہ گویا کوئی فاتح داخل ہوتا ہے. تو میں مکے میں کیوں رہوں؟ میں حضور کو ایز فاتح مکے میں داخل ہوتا ہوا کیسے دیکھوں؟ تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد حضور طائف پر بھی آ جائیں گے. تو اب میں مکے اور طائف ان دونوں شہروں کو قبول نہیں کر سکتا. تو میں ایسا کرتا ہوں، یہاں سے چلا جاتا ہوں، کیونکہ حضور کی عداوت میرے دل میں بڑھتی جا رہی تھی. تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قریش کا بچہ بھی اسلام قبول کر لے تو میں نہیں کروں گا. تو کچھ دن تو میں راحت میں رہا اور وہاں سے پھر مکے آیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا. وہ لوگ میرے مشورے کو بہت مانتے تھے، میری ہر بات کو توجہ سے سنتے تھے اور میرے ہر فیصلے کو مانتے تھے. اب آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عمر ابن عاص کون ہے. یہ عاص بن وائل کے بیٹے ہیں اور قبیلہ سہم سے ان کا تعلق ہے. اور ان کا باپ عاص بن وائل جو ہے وہ قبیلہ سہم کا سردار تھا، اور اس کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد انہیں گھر میں محصور کر دیا گیا، چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے ان کے گھر کو گھیر چکے تھے. تو اس وقت یہی وہ شخص تھا جو وہاں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، عمر میری پناہ میں ہے، وہو فی جواری. اور پھر اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے. تو اتنی اس کی بات تھی. تو یہ اس کے بیٹے حضرت عمر ابن عاص تھے. تو ان کو بھی ان کی قوم بہت مانتی تھی. وہ کہتے ہیں میری دعوت پر میرا سارا قبیلہ جمع ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ تم بڑے دور اندیش اور بڑے عقل مند آدمی ہو، تمہاری رائے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اب بہت طاقت پکڑ رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے میری تو ایک تجویز ہے. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تمہاری کیا تجویز ہے، تم کیا سوچتے ہو؟ میں نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم حبشہ چلے جائیں، وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس چلے جائیں، اس کی پناہ میں وہیں رہیں. اگر حضور فتح یاب ہو جائیں اور سارے عرب پر قبضہ کر لیں
تو ہم ایسے حالات میں نجاشی کے پاس پناہ لے لیں گے، اور اگر قریش حاوی ہوئے تو پھر قریش تو غالب ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ان کی فتح ہماری فتح ہوگی۔ تو اب نجاشی کے پاس چلتے ہیں، ہماری قدر و منزلت کو وہ جانتا ہے، میرا واقف کار ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو سب حاضرین نے عمر ابن عاص کی اس تجویز کو بہت سراہا۔ تو حبشہ روانے ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی نجاشی کو چمڑا بہت پسند ہے، اور چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم بطور ہدیہ اس کے لیے اعلیٰ قسم کی چمڑے کی چیزیں خرید لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نجاشی کے لیے مکے سے چمڑے کی مصنوعات خریدیں، ان کو تیار کیا اور حبشے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہ ہم وہاں پہنچ کر کئی دن رکے رہے، ہم اس سے ملنے نہیں گئے، نجاشی سے اپنے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی۔ پھر یہ وہی زمانہ تھا کہ حضور کا قاصد عمر ابن امیہ الضمری وہ نجاشی کے پاس حضور کا خط لے کر آیا۔ اس خط میں حضور نے حضرت جعفر اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کے ساتھ نجاشی کو حسن سلوک کرنے کی تاکید کی تھی، اور ساتھ یہ بھی تحریر کیا تھا کہ وہ ام حبیبہ کا نکاح، یعنی ابو سفیان کی جو بیٹی ہیں ام حبیبہ، جو ان کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کا نکاح حضور سے کر دے۔ تو عمر ابن امیہ الضمری وہ خط لے کر نجاشی کی ملاقات کے لیے گیا، کچھ دیر وہاں ٹھہرا، پھر واپس چلا گیا۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ عمر ابن امیہ یہاں آیا ہوا ہے، اگر میں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کروں کہ وہ عمر کو ہمارے حوالے کر دے تو وہ ہماری اس درخواست کو منظور کر لے گا، پھر ہم عمر کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر ہم نے یہ کر دیا تو قریش خوش ہو جائیں گے اور ہماری یہ خدمت جو ہے ان کو بڑی پسند آئے گی، اور ایک طرح سے ہماری فتح ہوگی کہ ہم نے حضور کا قاصد مار دیا، اور ہم نے معاہدہ بھی نہیں توڑا کیونکہ ہم مکے میں تو ہے نہیں، اور نہ ہم اس معاہدے میں شریک تھے۔ تو سب نے کہا ہاں تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن اب ہم کریں گے کیسے؟ اس نے کہا فکر نہ کرو، یہ جو ہم تحفے لائے ہیں نا یہ کس دن کام آئیں گے، چلو یہ تحفے لے کر نہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اور اس کو یہ تحفے دیتے ہیں، وہ ضرور خوش ہو کے ہماری بات کو پورا کرے گا۔ تو یہ سارے نکلے، عمر نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ تو عمر جو ہے وہ سارے تحفے لے اور نجاشی کے پاس آئے اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اور نجاشی سے کہا کہ میں آیا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا کب سے آیا؟ اس نے کہا بھی میں آپ کے لیے تحفے لایا ہوں۔ تو جب انہوں نے تحائف پیش کیے تو وہ ایسے زبردست تحفے تھے کہ نجاشی نے دیکھا تو بہت خوش ہو گیا۔ اس نے بعض چیزیں تو اپنے امراء اور رؤساء میں بانٹ دیں، اور باقی چیزیں جو تھیں اس نے کہا کہ وہ ہمارے خزانے میں جمع کروا دی جائیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ بہت خوش ہو گیا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور اپنی گزارش جو ہے وہ بادشاہ کے آگے پیش کر دی۔ میں نے کہا اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی دیکھا ہے جو ابھی ابھی آپ کے دربار سے باہر نکلا ہے، یہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، جس دشمن نے ہمیں بہت صدمے پہنچائے ہیں، اس نے ہمارے سرداروں اور نامور افراد کو قتل کیا ہے۔ اگر آپ اس قاصد کو میرے حوالے کر دیں تو میں اس کو قتل کر کے اپنے غضب کی آگ ٹھنڈی کر سکوں گا۔ کہتے ہیں میری بات کا مکمل ہونا تھا کہ نجاشی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے ایک زوردار تماچا میری ناک پر دے مارا، میرے تو دونوں نتنوں سے خون نکلنے لگا، میں نے خون کو کپڑے سے پوچھنا چاہا تو میرا تو سارے کے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ مجھے تو اتنی شرمندگی ہوئی، میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں سما جاؤں۔ بادشاہ کا دربار ہے، اتنے بندے ہیں، اس میں مجھے اس نے تماچا مارا اور خونہ خون کر دیا، اوپر سے بادشاہ کو اس کی ریاست میں نے ناراض کر دیا، میرا ہوگا کیا؟ خیر نجاشی جو ہے بڑا نرم دل آدمی تھا، اس کو اپنی حرکت پر کچھ ندامت سی ہوئی۔ اس نے کہا اے عمر میری بات سنو، تم ایسی ہستی کے قاصد کو اپنے قبضے میں لینے کا سوال کرتے ہو جن کے پاس جبرائیل آتے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تم اس قاصد کو قتل کرنا چاہتے ہو جو محمد مصطفیٰ کا قاصد ہے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ اس کی اس بات نے میرے دل پر ایک اچانک سے اثر کیا کہ عمر تم واقعی کیا کر رہے ہو، تم حق کے خلاف لڑ رہے ہو۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ اس دین حق کو تو عرب اور عجم نے پہچان لیا ہے، عرب تو چھوڑے یہ نجاشی جیسا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مخالفت بنتی نہیں عمر۔ تو میں نے بادشاہ سے استفسار کیا، اے بادشاہ
کیا تو بھی اس دین کے حق ہونے کی شہادت دیتا ہے؟ نجاشی بولا ہاں بے شک، میں بھی اس دین کو دین حق مانتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں۔ تو اے عمر میری بات مانو اور اس ہستی کی غلامی اختیار کر لو، بخدا وہ حق پر ہے، آپ اپنے جملہ مخالفین پر غالب آ جائیں گے، جس طرح موسیٰ فرعون اور اس کے قشون قاہرہ پر غالب آ گئے تھے۔ میں نے کہا کیا تم ان کی طرف سے میرے اسلام قبول کرنے کی بیعت لینے کے لیے تیار ہو نجاشی؟ نجاشی نے کہا بے شک میں تیار ہوں۔ تو نجاشی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسلام قبول کرنے کے لیے اس نے مجھے بیعت کر لیا۔ پھر اس نے ایک تشت منگوایا اور اس میں میرا خون دھویا، میرے خون آلودہ کپڑے اتروائے اور مجھے نیا لباس پہنایا، نئی شاہی پوشاک میں پہن کر جب اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور وہ یہی سمجھے کہ نجاشی مجھ سے خوش ہوا ہے اور کوئی میری بات مان بھی لی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا نجاشی نے تمہاری وہ درخواست بھی قبول کر لی؟ میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ملاقات پہلی تھی، کیسے جھٹ سے کہہ دیتا، میں اب اگلی دفعہ جب حاضر ہوں گا تو بات کروں گا۔ انہوں نے کہا ہاں اچھا کوئی بات نہیں، لیکن بادشاہ تو تم سے خوش ہے۔ اس نے کہا ہاں ہماری جو محنت تھی وہ کارآمد ہوئی۔ تو کہتے ہیں کسی بہانے سے میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا، وہاں سے سیدھا میں بندرگاہ گیا، پورٹ گیا، وہاں ایک کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی، میں اس میں سوار ہو گیا۔ وہ کشتی مجھے یمن کی شعیوہ نامی بندرگاہ پر لے کر آئی، وہاں پر وہ اس نے لنگر ڈالے تو میں وہاں اتر گیا، وہاں سے میں نے ایک اونٹ خریدا اور سیدھا مدینے کی طرف چل پڑا۔ اچھا مر الزہران سے گزرتا ہوا حداد کی بستی میں پہنچا تو حضرت عمر ابن عاص اس طرح اسلام قبول کیا انہوں نے کس کے ہاتھ پر؟ نجاشی کے ہاتھ پر، اور پھر وہاں سے حضور کی خدمت میں آنے کے لیے چل پڑے، اور یوں مکے کے قریب مر زہران سے گزر کر حداد کی بستی تک پہنچ گئے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ ہم روکتے ہیں، اگلی نشست میں حضرت خالد ابن ولید کا واقعہ ہم لیں گے کہ حضرت خالد ابن ولید اسلام کی طرف کیسے راغب ہوئے، اور پھر اس مقام تک لا کر حداد کے مقام تک لا کر پھر ان دونوں واقعہ کو ہم جوڑیں گے۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب